Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 8 of Computer Architecture course. Previously, we have discussed direct memory access and interface circuits. I hope you remember in direct memory access, I hope you remember کہ ڈائریکٹ میموری ایکسیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ میموری ایکسیس جو ہے وہ آئی او ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، جس میں ہم بلک میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. یعنی اس میں اف یو ریمبر تو آپ کو یاد ہوگا کہ وی ہیڈ رجسٹر جس میں کہ کنٹرول اسٹیٹس رکھتے تھے دیٹ یوز ٹو ٹیل کہ ویدر وی آر ریڈنگ اور وی آر رائٹنگ. سملرلی اگر ہم اس کے علاوہ ہمیں ایک میموری ایڈریس اس میں دیتے تھے کہ دس از دا اسٹارٹنگ ایڈریس جہاں سے کہ ہم ڈیٹا ریڈ کرنا شروع کریں گے، یا جہاں پہ ہم جو ڈیٹا ہم یہاں سے اٹھا کے لکھنا شروع کریں گے کسی بھی آئی او ڈیوائس سے. اینڈ دین وی ہیڈ نمبر آف ورڈز یا ورڈ کاؤنٹ کے لیے ایک سیپریٹ رجسٹر تھا جو کہ ہمیں بتاتا تھا کہ جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا. پھر ڈی ایم اے کنٹرولر میں ہم نے بات کی کہ نارملی ڈی ایم اے کنٹرولر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسر کی انوالومنٹ کو کم سے کم کیا جائے. انسٹیڈ کہ پروسیسر جو ہے بائٹ بائی بائٹ یا ورڈ بائی ورڈ ڈیٹا آئی او ڈیوائس سے اٹھائے اور پھر میموری میں لے کے آئے یا ادر وے اراؤنڈ، تو اس کی بجائے دونوں ڈیوائسز جو ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ امانگ دم سیلوز. تو نارملی جو ڈیٹا ہے دیٹ از ٹرانسفرڈ بٹوین ڈیوائسز بائی دی انیشیشن آف پروسیسر. اور جب وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر کا، تو جو ڈیوائس ہے وہ تھرو این انٹرپٹ ٹیلز دا پروسیسر کہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے دیٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. تو اس میں ہم نے 2-3 اور چیزیں کا بھی ذکر کیا تھا. اس میں سائیکل اسٹیل کرنے کی بات کی تھی کہ چونکہ سی پی یو جو ہے دیٹ جنریٹس میکسیمم میموری سائیکلز یا میموری ایکسیسز کو وہ میکسیمم جنریٹ کرتا ہے، اس لیے اٹس دا ڈی ایم اے جو کنٹرولر ہے یا ڈی ایم اے کا جو سسٹم ہے تھرو آف آئی او ڈیوائسز، وہ ان سائیکلز کو اٹ اسٹیلز سم ٹائمز. کیونکہ ایک میموری ہے تو اس میں سے کسی ایک لوکیشن سے ہی ایک وقت میں پڑھا لکھا جا سکتا ہے. ادر ڈیوائس ول ہیو ٹو ویٹ انٹل میموری آپریشن از آن. تو جو میموری سائیکلز ہیں دے آر اسٹولن بائی دا آئی او ڈیوائس، تو اس کو ہم سائیکل اسٹیلنگ کے کانسیپٹ سے یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ وی ٹاکڈ اباؤٹ برسٹ موڈ. برسٹ موڈ میں بیسیکلی لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا از ٹرانسفرڈ اینڈ ڈیٹا انیشیشن جو ہے دیٹ از پرفارمڈ بائی دا ڈیوائس اٹ سیلف، جو کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہی ہے، بھیج رہی ہے یا ریسیو کر رہی ہے ادر دین پروسیسر. اس میں یعنی پروسیسر کی انوالومنٹ جو ہے دیٹ بیکمز آلموسٹ زیرو. So that was about ڈائریکٹ میموری ایکسیس. اس کے بعد ہم نے کچھ انٹرفیس سرکٹس کی بات کی. انٹرفیس سرکٹس جو ہیں ان کا جو پرپز تھا دیٹ واز کہ بیسیکلی دا پرپز واز ٹو پرووائڈ ہینڈ شیک بٹوین دا ٹو ڈیوائسیز. ہینڈ شیک کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دا ڈیوائسیز اینڈ پروسیسرز دے رن ایٹ ڈفرینٹ اسپیڈس. ان کی اسپیڈ جو ہے پروسیسر جو ہے اٹ کین ورک ایٹ لائک ان گیگا ہرٹز بٹ دا ڈیوائس may not be that fast. فار ایگزامپل پروسیسر جو ہیں جو آج کل 3.7 4 گیگا ہرٹز کے پروسیسر 2 گیگا ہرٹز کا پروسیسر آپ کو اویلیبل ہے، بٹ دا بس
جو ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے یوز کرتے ہیں دیٹ مائٹ بی 33 میگا ہرٹز اور 66 میگا ہرٹز اور 132 میگا ہرٹز رفلی. دوز آر دا اسپیڈز جو کہ بس پی سی آئی بس پہ اویلیبل ہیں. اینڈ جب آپ کو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے, آئی او کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے ڈیٹا لینا ہے, ریڈ کرنا ہے یا ٹرانسمٹ کرنا ہے, تو اس کو اٹ ہیز ٹو بی ایکشنز ہیو ٹو بی سنکرونائزڈ. یعنی اگر ڈیٹا ریڈی ہے تو ہم اس کو ریڈ کریں, اگر ڈیوائس ریڈی ہے تو ہم ڈیٹا سینڈ کریں. دیٹس واٹ وی مین بائی ہینڈ شیکنگ. تو مطلب اس ہینڈ شیکنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں پروسیسر کو کہ ڈیوائس از ریڈی ٹو ایکسیپٹ ڈیٹا اور ڈیٹا از ریڈی ود دا آئی او ڈیوائس اینڈ یو کین ریڈ اٹ فرام دیئر. تو ایک تو یہ ہینڈ شیکنگ اس کا مقصد ہے. دوسرے سم ٹائمس دیر آر جو فارمیٹ کنورژن کے جو ایشوز ہوتے ہیں, جیسے ڈیٹا سیریل میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے بٹ کمپیوٹر ریڈز ڈیٹا ان پیرلل, یا کمپیوٹر ڈیٹا پیرلل میں پروسیس کرتا ہے اور کر رہا ہے اینڈ وی ہیو ٹو سینڈ دا ڈیٹا آن سیریل انٹرفیس. تو سیریل ٹو پیرلل کنورژن یا پیرلل ٹو سیریل کنورژن جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی پرفارمڈ ود ان دیٹ انٹرفیس سرکٹس. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پورٹس ہیں دے آر دیر آر سیریل پورٹس اینڈ دیر آر پیرلل پورٹس. لاسٹ کلاس میں ہم نے پیرلل پورٹ کے بارے میں بات کی تھی کہ پیرلل پورٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیٹا کمیونیکیٹ کرتی ہے. ڈیٹا جو پیرلل پورٹ ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہ دیٹ وڈ بی کمیونیکیٹنگ اور ٹرانسفرنگ ڈیٹا ان 1 byte ایٹ اے ٹائم, 2 bytes ایٹ اے ٹائم, 4 bytes ایٹ اے ٹائم, وٹ ایور از دا سائز آف دا ورڈ. اس فارم میں اگر کر رہی ہے تو جو ڈیٹا ٹرانسمیشن ہوگی دیٹ ول بی کالڈ دیٹ اٹ از ان پیرلل. اور سیریل جو ہے اس میں ہم 1 bit ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کرتے ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں سیریل پورٹ کو دیکھیں گے اور سیریل انٹرفیس سرکٹس کو دیکھیں گے, اینڈ دین ٹورڈز دا سیکنڈ ہاف آف دا لیکچر ہم بسز کے بارے میں تھوڑی سی ذرا ڈیٹیلڈ بات کریں گے, جو کہ ہم انیشیلی کر چکے ہیں. دیر ول بی سم ریپیٹیشن بٹ موسٹ آف دا ٹائم ہم تھوڑا سا بسز کے بارے میں جانیں گے کہ بس کیا ہے, کیوں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, کتنی قسم کی بسز ہیں, اور بس پہ جو سائیکلز ہیں وہ کس طرح سے, بس سائیکل جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے, ہاؤ ریڈ آپریشن ٹیکس پلیس, ہاؤ رائٹ آپریشن ٹیکس پلیس, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. So let's quickly move on to the serial port in continuation with from previous lecture. اس میں we say کہ serial port جو ہے that connects the processor to I/O device through one data line allowing transfer of only 1 bit at a time. ہم اس کی بیسک ڈیفینیشن میں بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ جو سیریل پورٹ ہے اس کے اوپر جو ڈیٹا لائن ہے دیٹ ول بی اونلی 1, کیونکہ ہم نے 1 bit ایٹ اے ٹائم ٹرانسفر کرنی ہے. تو ڈیٹا کے لیے وی ڈونٹ نیڈ مینی بٹس. بٹ آن ڈفرینٹ انٹرفیس جو اسٹینڈرڈس ہیں, سیریل انٹرفیس کے جو اسٹینڈرڈس ہیں, ان میں نمبر آف لائنز جو ہیں دے کین بی ڈفرینٹ, جو ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جو یو ایس بی ہے دیٹ از اے سیریل انٹرفیس, اور وہ 4 لائنیں استعمال کرتی ہیں. اسی طرح سے RS-232C ہے, اٹ میں یوز 5 بھی کرتی ہے, 9 کے اسٹینڈرڈز بھی ہیں. تو دیر آر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس جو کہ دیٹ آر بینگ فالوڈ. However, parallel to serial conversion takes place within the interface circuit. جو parallel to serial interface ہے, parallel to serial interface کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپیوٹر ہے اس میں جو ڈیٹا پروسیسنگ ہو رہی ہے دیٹ از بینگ ڈن ان پیرلل. یعنی اس میں بٹ بائی بٹ آپریشن نہیں ہو رہے, اس میں ورڈ بائی ورڈ آپریشن ہو رہے ہیں. اب ورڈ جو ہے دیٹ ڈیپینڈز آن مشین آرکیٹیکچر, کہ ورڈ کا سائز جو ہے اس میں کیا ہے. بیسیکلی جو چیز ڈٹرمن کرتی ہے ورڈ سائز کو دیٹ از دا سی پی یو رجسٹر.
کہ سی پی یو میں جو رجسٹرز ہیں، جنرل پرپز رجسٹرز ہیں، ان کا سائز کیا ہے. ہم ابھی تک اسیوم کر رہے ہیں، جو ہم جس آرکیٹیکچر پہ ہم بات کر رہے ہیں، وی آر اسیومنگ 4 بائٹس رجسٹر یا 32 بٹ رجسٹر. لیکن دیر آر پروسیسرز دیٹ آر اسٹل اویلیبل، ان میں جو رجسٹرز کا سائز ہے دیٹ از 16 بٹ، اینڈ یو کین ہیو لارجر رجسٹرز ایز ویل لائک 64 بٹ جو انٹل نے بھی انٹروڈیوس کر دیا ہوا ہے. اور یو نو دیر آر 32 بٹ اینڈ 64 بٹ ورژنز آف ونڈوز آر آلسو اویلیبل، کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو دیٹ از وٹ وی بیسیکلی مین کہ ہمیں کنورژن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. کہ کمپیوٹر جو ہے دیٹ از پروسیسنگ ڈیٹا ان پیرلل. تو جب ہم نے اس کو سیریل ٹرانسفر کرنا ہے، سیریل میں ٹرانسمٹ کرنا ہے، تو وہ 32 بٹس ہیں یا 64 بٹس ہیں یا 16 بٹس ہیں، واٹ ایور از دا نمبر آف بٹس ان اے ورڈ، دے ول بی سینٹ اوور دا کمیونیکیشن چینل بٹ بائی بٹ. The serial port transfers data in serial mode to or from the device, while on bus side communication has to be in parallel. That's what we are saying. ابھی تک جو میں نے بات کی اس کا خلاصہ ہے کہ جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے دیٹ ول بی ان سیریل موڈ. لیکن یعنی یہ ڈیوائس کا جو انٹرفیس ہے، ڈیوائس کے بعد کی جو چیزیں ہیں دے ول بی ان سیریل، اور جو کمپیوٹر سائڈ پہ ڈیوائس ہے، جو کمپیوٹر سائڈ پہ جو چیزیں ہوں گی دے ول بی ان پیرلل. A typical serial interface circuit جو ہے دیٹ ول لک لائک دس سرکٹ جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ہم نے جب پیرلل کی بات کی تھی تو وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پیرلل ان پٹ کی بات کی تھی، آؤٹ پٹ کی بات نہیں کی تھی. بٹ ان دس انٹرفیس سرکٹ ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں کی بات کر رہے ہیں. سیریل انٹرفیس میں اف یو سی آن دا ٹاپ آف دس فگر رائٹ ہیئر، تو دا ڈیٹا از being transferred to the device in serial, which is serial input. تو یہ ایک input shift register ہے جو 1 by 1 bit اس کے اندر ریسیو کر رہا ہے. اگر یہ 32 bit رجسٹر ہے تو فرسٹ بٹ جو ریسیو ہوگی وہ پہلے اس کے جو سیل ہے جس کو کہ ہم ڈیجیٹل لاجک کی زبان میں فلپ فلاپ کہتے ہیں، وہاں پہ ریسیو ہوگی. اینڈ وین دا مومنٹ وی ریسیو دا سیکنڈ بٹ، دس بٹ شفٹس ٹو دا نیکسٹ سیل، اور جو نئی بٹ آئے گی وہ یہاں پہ آئے گی. دس پروسیس کنٹینیوز انٹل دس ہول رجسٹر از فلڈ. جب یہ رجسٹر فل ہو جائے گا تو ہم اس کو، اس ڈیٹا کو، ڈیٹا ان رجسٹر ایک جو اس کے پیرلل میں لگا ہوا ہے، اس کو پیرلل میں ٹرانسفر کر دیں گے. ناؤ یو کین سی کہ ہم ڈیٹا کو پیرلل میں یوز کر سکتے ہیں. ہیئر وی ہیو دس جو ہے یہ ایک ٹرائی اسٹیٹ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، ٹرائی اسٹیٹ سوئچ لگے ہوئے ہیں. ٹرائی اسٹیٹ سوئچ جو ہیں دے یوز لائک آن اسٹیٹ ہو سکتی ہے ان کی، یعنی 0 اور 1 اسٹیٹ یوز کرتے ہیں، اور ایک یہ ہائی امپیڈنس اسٹیٹ جس کو کہ ہم آف اسٹیٹ کہتے ہیں. اس میں یہ دس پرووائڈس آئسولیشن، یعنی اس حصے سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا. دیر آر 2 states in digital logic normally، ہم جس میں ایک 0 state ہے، ایک 1 state ہے. بٹ اس میں ایک 3rd state ہے جس کو کہ ہم آئسولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ state جو ہے دس پارٹ از ناٹ کنیکٹڈ ٹو دا باٹم پارٹ. اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے یہاں پہ؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ چونکہ یہاں سے ہم ڈیٹا آؤٹ بھی کر رہے ہیں،
تو وی ول ناٹ لائک ٹو ہیو ڈیٹا کہ جو سیریل ان پٹ سے ہمیں ملا اور اٹ کمز تھرو دس پارٹ اور یہاں پہ ہم آگے اس کو بھیج دیں. تو ہمیں اس حصے کو آئسولیٹ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب ہم ڈیٹا آؤٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ادھر اس پارٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور جب ہم ڈیٹا ان کر رہے ہیں تو وی ڈونٹ نیڈ دس پارٹ. سو دیٹ وے وی نیڈ ٹو ہیو سم آئسولیشن. اب ڈیٹا جو ہے دیٹ از ناؤ اویلیبل اوور ہیئر. یہاں پہ وی ہیو سم اسٹیٹس اینڈ کنٹرول. اسی طرح سے یہاں پہ ریسیونگ کلاک, اس کا سیپریٹ ریسیونگ کلاک ہوگا, سیپریٹ ٹرانسمیٹنگ کلاک ہوگا. جو ڈیٹا ہے دیٹ از اویلیبل اوور ہیئر, جس کو کہ ہم اسٹیٹس اینڈ کنٹرول رجسٹر یا اسٹیٹس اینڈ کنٹرول سرکٹری سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا شوڈ بی گیون ٹو دس سائڈ. اور یہ ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹ ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہر آئیو ڈیوائس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا, کہ جب یہ دس ڈیوائس ول بی ایڈریسڈ, تو ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹ جو ہے جب اس کو اس کا ایڈریس ملے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یس آئی ہیو بین ایڈریسڈ, میرا نام پکارا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کسی چیز کا کسی انسان کا کوئی نام رکھتے ہیں, اینڈ وین وی سے دس از مسٹر ایکس, تو ہم وہ ایکس جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. اٹس دا سیم تھنگ کہ اس ڈیوائس کو فار ایگزامپل ہم نے کوئی ایک ایڈریس دے دیا 00001 اور وٹ ایور, تو جب بھی سی پی یو سے وہ ایڈریس جنریٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دس ڈیوائس از ایکسیسڈ, دس ڈیوائس از ایڈریسڈ. وین دس ڈیوائس از ایڈریسڈ دس ہیز ٹو بی ایکسیسڈ. جب اس کو ہم نے مخاطب کیا تو اس سے ڈیٹا جو ہم نے لینا تھا وہ اس کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے, یا جو ہم نے اس کو ڈیٹا دینا ہے باہر کی دنیا کو بھیجنے کے لیے اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ریسیو دیٹ. تو اس پرٹیکولر ایڈریس سے, یا جسے ہم کوڈ کہہ سکتے ہیں, اس کو پتہ چلے گا کہ آئی ہیو بین ایڈریسڈ. تو ایڈریس ڈیکوڈر جو ہے وہ اس ایڈریس کو ڈیکوڈ کرے گا. اگر اٹ ڈیکوڈز تو اٹ از ڈیکوڈیڈ, تو یہ ڈیوائس جو ہے وہ ایکسیس ہو جائے گی. اسی طرح سے وی ہیو دس ریڈ اینڈ رائٹ بار سگنل آن دس, کہ جب ہم نے ریڈ کرنا ہے تو اس لائن پہ ہم وی ول بی سینڈنگ 1, اور جب رائٹ کرنا ہوگا تو اس لائن پہ 0 سینڈنگ کر رہے ہوں گے. یعنی ریڈ رائٹ سے مراد اٹس آن دا پروسیسر سائڈ, یعنی پروسیسر ول بی ٹرائنگ ٹو ریڈ, یعنی وہ ڈیٹا لینا چاہ رہا ہوگا. اس وقت یہ ڈیوائس جو ہے وہ ان پٹ کے طور پہ استعمال ہوگی, اور جو رائٹ موڈ میں اٹ ول بی دا وائس ورسا, یعنی اس وقت اس ڈیوائس کے اوپر ہم ڈیٹا بھیج رہے ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے, دیٹ ول بی سینٹ ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ تھرو دس سیریل آؤٹ پٹ. تو دس از اور جو اس کے علاوہ اس میں ماسٹر ریڈی ہے اور سلیو ریڈی کے سگنلز ہیں. ماسٹر ریڈی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. ماسٹر ہم نارملی پروسیسر کو, چونکہ دیٹ اٹ انیشیٹس آل دا کمانڈز, تو ماسٹر جو ہے وہ آقا اور غلام والا ہی کانسیپٹ ہے. جو پروسیسر ہے دیٹ از ماسٹر آف آل دا آئی او ڈیوائسز. تو وہ جب ریڈی ہے ٹو سینڈ ڈیٹا اس وقت سوری اٹس جب ماسٹر جو ہے ریڈی ٹو ریسیو ڈیٹا تو وہ آپ کو بتائے گا. اسی طرح سے جب سلیو ہیز سم ڈیٹا تو اٹ ول ٹیل دا ماسٹر کہ آئی ہیو سم ڈیٹا, اف یو ہیو ٹائم یو کین ریڈ اٹ ناؤ. تو دس از رفلی about all the blocks of this block diagram. اس میں ڈیٹا آؤٹ اور آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر جو ہیں دے آر دا سیم تھنگ جیسے ڈیٹا ان اور ڈیٹا آؤٹ یوز کر رہے ہیں. ڈیٹا آؤٹ میں دا ڈیٹا ول بی لوڈیڈ ان پیرلل, اور اس ڈیٹا کو جب ہم نے آؤٹ شفٹ کرنا ہوگا تو دیٹ ول بی سینٹ ٹو دا آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر, اور شفٹ رجسٹر سے دین 1 by 1 جیسے ہم نے اس کو شفٹ کر رہے ہیں تو اٹ ول بی کالڈ لیفٹ شفٹ رجسٹر میں بھی, اور یہاں پہ ہم نے پھر ایک رائٹ شفٹ رجسٹر لگایا ہوگا جو ایوری کلاک کے ساتھ 1 by 1 بٹ جو ہے اس کو ٹرانسمٹ کرتا رہے گا ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ.
تو دس واز سم ہاؤ جیسے کہ ہم سیریل انٹرفیس جو ہے وہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے. بریفلی اس کو سمرائز دوبارہ سے کرتے ہیں. ان پٹ شفٹ رجسٹرز ایکسیپٹس ان پٹ 1 bit ایٹ اے ٹائم فرام آئی او ڈیوائس, یعنی ایک وقت میں ایک بٹ جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے فرام آئی او ڈیوائس. ونس آل دا بٹس ان اے ورڈ آر ریسیوڈ, the contents of the input shift register are loaded in parallel into the data in register. جب ہم ساری کی ساری بٹس جو ہیں وہ شفٹ رجسٹر میں ریسیو کر لیتے ہیں تو ان پیرلل دس از ریسیوڈ انٹو ڈیٹا ان رجسٹر. آن دا ادر ہینڈ, آن آؤٹ پٹ سائڈ آف دس انٹرفیس سرکٹ, ڈیٹا آؤٹ پٹ ڈیٹا in the data out register are loaded into the output shift register. یعنی جو ڈیٹا آؤٹ رجسٹر میں ڈیٹا ہے اس کو ان پیرلل آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر میں موو کر دیا جاتا ہے. بٹس آر شفٹیڈ آؤٹ آف دا آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر اینڈ سینٹ آؤٹ ٹو دا آئی او ڈیوائس 1 bit ایٹ اے ٹائم, یعنی ان کو بٹ بائی بٹ ہم شفٹ کر کے باہر بھیجتے جاتے ہیں. As soon as data from the input shift register are loaded into data in, it can start accepting another word of data bit by bit. جب ہم ڈیٹا ان میں سے ڈیٹا انپٹ شفٹ رجسٹر میں سے ڈیٹا ان رجسٹر میں شفٹ کر دیتے ہیں, at that time that shift register can accept more bits from the outside world, جس کو کہ again it will receive in bit by bit. Input shift register and data in registers are both used at input so that the input shift register can start receiving another word from the input device after loading the content to data in before the processor reads the content of data in. This is called double buffering. یعنی ہم ڈبل بفرنگ کر رہے ہیں. اف وی ٹرائی ٹو اوائڈ, اگر ہم چاہیں کہ یہ ڈیٹا ان اور ڈیٹا آؤٹ رجسٹرز جو ہیں ان کو ہم اس کے اندر نہ لگائیں تو وی کین ڈو دیٹ. دیر از نو ہارم کہ ہم ڈیٹا ان اور ڈیٹا آؤٹ رجسٹرز کو چاہیں تو نہ لگائیں, کیونکہ دیز آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر ہیو کیپیبلٹی آف لوڈنگ ڈیٹا ان پیرلل. یا اسی طرح سے یہ رجسٹر جو ہے اٹ کین ہیو کیپیبلٹی آف لوڈنگ رجسٹر ان ٹو پیرلل, لوڈنگ دا ڈیٹا, اور اٹ کین بی ریڈ ان پیرلل. اٹ کین ہیو دونوں بوتھ آپشنس, اس کے پاس دونوں کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اس کو پیرلل لوڈ بھی کیا جا سکے اور پیرلل میں ریڈ بھی کیا جا سکے, اور وی کین ڈو بوتھ دا تھنگس. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ڈیٹا ان اور ڈیٹا آؤٹ کے بغیر یہ سرکٹ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں, بٹ اس کا نقصان ہمیں کیا ہوگا کہ پروسیسر اگر ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو اٹ ول ہیو ٹو ویٹ ٹل دس ڈیوائس از فلڈ, اور ہمیں سیریل ان پٹ کو بھی اتنی دیر کے لیے روکنا پڑے گا. But if the data is coming continuously, تو we may lose some data. تو کیونکہ پروسیسر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈلی اس کو نہیں دیکھ رہا, ہو سکتا ہے پروسیسر جو ہے جب اس ڈیوائس کی باری آئے تو اس وقت تک یہاں پہ ہم ڈیٹا لوز کر چکے ہوں. وی لرنڈ کہ پروسیسر جو ہے وہ ان کو انٹرپٹ بیسڈ, جب یعنی ان کے پاس ڈیٹا ریڈی ہوتا ہے تو ان کے لیے کام کرتا ہے, ورنہ یہ کسی اور ڈیوائس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اٹ مائٹ بی ڈوئنگ سم ہائی پرائرٹی جاب, اور پروسیسر کو اس ڈیوائس تک پہنچنے میں تھوڑا وقت لگ جائے, تو یہ جو ڈیٹا یہاں پہ کانسٹنٹلی ریسیو ہو رہا ہے وی مے لوز دیٹ ڈیٹا. تو ان پٹ شفٹ رجسٹر کو جو ہی یہ فل ہوتا ہے ہم اس میں کاپی کر دیتے ہیں ڈیٹا ان رجسٹر میں, اور اٹ کیپس آن ریسیونگ
more bits تاکہ ڈیٹا جو ہے وہ ضائع نہ ہو, اور یہاں سے we keep on reading from this place. And same thing we do for the output interface. You can understand کہ یہاں سے ہم ڈیٹا جو ہے یہاں پہ لکھتے ہیں اور اس کو امیجیٹلی آؤٹ پٹ شفٹ رجسٹر میں بھیج کے یہاں سے ڈیٹا بٹ بائی بٹ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ وائل اٹس ٹرانسفرنگ دیٹ ڈیٹا وی کین لوڈ اندر ورڈ ان ٹو دس ڈیٹا آؤٹ رجسٹر. تو دس اسکیم جو ہے, دس میتھڈ جو ہے, دس از کالڈ ڈبل بفرنگ. یعنی ایک بفر ہم یہ شفٹ رجسٹر خود بھی بفر کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور دوسرا بفر جو ہے وہ ایک اور ورڈ کو یہ ریسیو کرنے کے لیے یا بھیجنے کے لیے, ٹرانسمٹ کرنے کے لیے وی کین ہیو اندر بفر, اور جس کی کہ ارینجمنٹ ہمیں دیکھی کہ کیا ضرورت ہے اور کیوں, اس کا فائدہ کیا ہے, اگر نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا. تو سیریل انٹرفیس کے کچھ فائدے, مطلب بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پیرلل انٹرفیس جو ہے دیٹ وڈ بی مور کنوینئنٹ اینڈ فاسٹر, کیونکہ نہ تو اس میں ہمیں سیریل ٹو پیرلل کنورژن اور پیرلل ٹو سیریل کنورژنس کرنی پڑیں گی, جیسے ہم نے اس میں شفٹ رجسٹرز لگانے پڑے. اس میں ہمیں وی ڈونٹ نیڈ, وی ول جسٹ ہیو دا رجسٹرز ود پیرلل لوڈ, ان کو پیرلل لوڈ کر کے وی ول جسٹ کیپ آن سینڈنگ ڈیٹا. تو وہ چیز تھوڑی سی ہمیں سمپلیفیکیشن پرووائڈ کرتی ہے. یعنی پیرلل جو رجسٹر ہے اس کو ہم نے سرکٹ میں سیریل ٹو پیرلل انٹرفیس یا پیرلل ٹو سیریل انٹرفیس جو ہے وہ نہیں لگانا پڑا. ڈائریکٹلی جو ڈیٹا آؤٹ رجسٹر ہے بفر کو ہم نے لوڈ کیا اینڈ دین وی مووڈ اٹ آن ٹو دا کمیونیکیشن چینل. لیکن سیریل انٹرفیس کے کچھ فوائد بھی ہیں, جیسے فیور لائنز آر نیڈیڈ ان سیریل انٹرفیس. یعنی آپ کو جو کمیونیکیشن چینل ہے, جو لائنز ہیں اس کے اوپر, دے آر لیس, ان کی وہ آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں. یعنی اگر آپ ورڈ بائی ورڈ بھیج رہے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ 32 لائنز تو وہ بھیجنی ہیں جو کہ ڈیٹا کی ہیں, پلس جو ہینڈ شیکنگ اور ٹائمنگ کے لیے ساتھ جو وی ول ہیو ادر لائنز, ان کی بھی ساتھ ضرورت ہوگی. تو مے بی وین یو آر ٹرانسمیٹنگ 32 لائنز تو آپ کو ایکچولی 40 لائنز کا ایک چینل چاہیے ہو. مے بی 32 کے علاوہ آپ کو مے بی 37 کا چاہیے, 40 کا چاہیے یا 45 کا چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو لیکن جو ہاں اس کا مطلب ہے کہ جتنی لمبا چینل ہوگا, اگر چینل لمبا ہے, if I have to transmit from Islamabad to Gilgit over wired channel, تو اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی, کیونکہ لائنز جو ہیں وہ ہمیں بچھانی پڑیں گی, اور لائنز کو خریدنا بھی, لائنز کو کی اٹ سیلف کاسٹ ہے, اس کو بچھانے کی کاسٹ الگ ہے. ان سیریل کمیونیکیشن وی نیڈ فیور لائنس, جیسے کہ یو کین سی آن یور بیسیکلی اگر آپ نے ڈی ایس ایل کبھی یوز کر رہے ہیں تو دا ڈیٹا از بینگ ٹرانسمیٹڈ ٹل یور ڈی ایس ایل آن 2 lines. یو آر جسٹ یوزنگ 2 lines جس کے اوپر کے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, اینڈ دا ریسٹ آف دا ڈیٹا جو ہے, اینڈ دین وہ اس کو اٹ مائٹ بی انکرپٹیڈ, اس میں تھوڑی سی دیر آر ادر پروٹوکولز ایز ویل, بٹ جو مین ڈیٹا ہے اس کے لیے آپ کو 2 lines ملی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد اٹ مائٹ بی فرام ڈی ایس ایل, آپ اس کو پیرلل میں بھی کمپیوٹر پہ لا سکتے ہیں, سیریل میں بھی لا سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن کہ جو ایتھرنیٹ ہے وہ کس طرح سے, آپ ایتھرنیٹ کے ذریعے کام کر رہے ہیں یا آپ وائرلیس پہ کام کر رہے ہیں. اٹ آل ڈپینڈز آن دا اسٹینڈرڈس جو کہ آگے آپ یوز کر رہے ہیں. بٹ اوور لانگ ہال چینلس یو ول سی کہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی ٹرانسمیٹڈ ان سیریل, تو وہ کنوینئنٹ بھی ہے اور چیپر بھی ہے. اسپیڈ آف ٹرانسمیشن اوور سیریل لنک از کالڈ بٹ ریٹ. یہ آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا, باڈ یا بٹ ریٹ, بٹس پر سیکنڈ.
کتنی بٹس پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وین یو آر ڈاؤن لوڈنگ. اس میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ دس فائل از بینگ ڈاؤن لوڈیڈ ایٹ مے بی 500 کلو بٹس پر سیکنڈ یا 50 کلو بٹس پر سیکنڈ, وٹ ایور از دا اسپیڈ جو کہ آپ کا چینل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کو آپ دیکھتے جاتے ہیں. دیٹ از وٹ از دا بٹ ریٹ مین ریٹ دس بٹ ریٹ ول بی بیسیکلی دس از ٹائم ریٹ کہ ایک سیکنڈ میں کتنی بٹس جو ہیں وہ آپ کو ریسیو ہو رہی ہیں یا آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. Since devices are available in range of speed, a serial interface must be able to work with range of clock speeds. جو سیریل انٹرفیس جو ہے اس کے لیے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک ود ڈفرینٹ کلاک اسپیڈس, یعنی پروسیسر جو ہے دیٹ از ورکنگ ایٹ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سم 3 گیگا ہرٹز, بٹ دا ڈیوائس جو ہے دیٹ مائٹ بی ورکنگ ایٹ فیو کلو ہرٹز اور فیو میگا ہرٹز. تو اس کیس میں بھی جو انٹرفیس ہے اٹ شوڈ بی ایبل ٹو ورک آن بوتھ دا کلاکس. جو ایگزامپلس ہیں ان میں سیریل انٹرفیس کی, اس میں ایک UART آپ نے شاید نام سنا ہو, UART وچ اسٹینڈس فار یونیورسل اسynchronous ریسیورز اینڈ ٹرانسمیٹر, اور اگر دوسرا جو ہے وہ RS-232C ہے, دیٹ از اندر پروٹوکول جو کہ کافی پاپولر ہے. تو دیز آر ڈفرینٹ پروٹوکولز اور یہ دونوں ہی سیریل میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو USB ہے دیٹ از آلسو ٹرانسمیٹنگ ڈیٹا ان سیریل فیشن. دیر آر ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس, ڈفرینٹ میتھڈس سیریل انٹرفیس کے بھی. دیٹس آل جو کہ ہم نے انٹرفیس سرکٹس کے بارے میں کرنا تھا. ناؤ لیٹس موو آن اے لٹل بٹ ٹو دا بسز, کیونکہ ہم نے بار بار بسز کا ذکر کیا ہے تو وی شوڈ لرن کہ وٹ از دا بس اور اس کے کیا کام ہیں, کتنی قسم کی بسز ہیں, ہاؤ ڈو وی ٹرانسفر ڈیٹا آن دا بسز. ان آور نارمل ڈیلی لائف ہم بس جو ہے اٹس مین آف کمیونیکیشن بٹوین 2 ڈفرینٹ پلیسز. ہم بس کو یوز کرتے ہیں ایز اے ٹرانسپورٹ, یعنی ایک جگہ سے میں نے دوسری جگہ پہ جانا ہے تو آئی ول یوز اے بس, اس میں بس میں بیٹھ گیا اور دوسری جگہ پہ جا کے اتر گیا. کمپیوٹرز میں کانسیپٹ تو یہی ہے, بٹ بیسیکلی تھوڑا سا اس کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ بس از لائک جیسے ہم شٹل کی بات کرتے ہیں کہ شٹل سروس کی اگر بات کریں کہ دیر از اے بس جو کہ ایک پرٹیکولر روڈ پہ چلتی ہے, ایک جگہ سے ایک پوائنٹ سے چلتی ہے دوسرے پوائنٹ پہ جا کے رکتی ہے, وہاں سے پھر واپس مڑتی ہے, اینڈ دین دیٹ از واٹ دا شٹل مینس کہ 2 پوائنٹس کے درمیان اٹ از موونگ. تو یہ ڈیٹا بس بھی جو بس ہے دیٹ از آلسو اٹ پرووائڈز اس چینل اور اے وے آف کمیونیکیٹنگ بٹوین 2 ڈیوائسز. تو جو پروسیسر, مین میموری اینڈ آئی او ڈیوائسز آر انٹر کنیکٹڈ بائی اے کامن بس. ایک کامن بس سے دے آر کنیکٹڈ. اف یو ریمبر فرام آور فرسٹ لیکچر بیسیکلی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وی ہیو اے کامن بس اور اس کے اندر فار ایگزامپل وی ہیو ان پٹ ڈیوائس اور دیٹ از کنیکٹڈ ٹو دا بس, اینڈ دین وی ہیو an output device which is also connected to the bus, and we have this memory which is also connected to the bus, and then we have the processor which is also connected to the bus. I hope you remember this type of figure جو کہ ہم نے first lecture میں دیکھی تھی.
You can still refer to that lecture if you want, but more or less I have drawn this figure over here. تو بیسیکلی اس میں اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان پٹ جو ہے دیٹ از اونلی ون وے چینل. ان پٹ ڈیوائس سے صرف ہم جو چینل ہے دیٹ از کمنگ ٹورڈز دا بس. آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے دیٹ از اونلی ریسیونگ ڈیٹا. میموری اور پروسیسر جو ہیں دے کین ریسیو ڈیٹا اینڈ سینڈ ڈیٹا ٹو دا بس دوسری ڈیوائسز کے لیے. تو it provides communication paths for transfer of data, includes signals to handle interrupts and arbitration is required. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ بس کے ساتھ ہی ہمیں سگنلز جو ہیں وہ بھی یعنی کنٹرول سگنلز کا بھی ہوتا ہے, وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ کنٹرول سگنلز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. آربیٹریشن کی بات بھی ہم آج کے لیکچر میں کریں گے, واٹ ڈز دیٹ مین اور ہاؤ اٹ از ڈن. بس پروٹوکول جو ہے دیٹ از سیٹ آف رولز فار ٹرانسفرنگ ڈیٹا آن اے بس. یعنی بس پہ اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے تو اس کے اوپر آپ کے کیا رولز ہوں گے. جیسے کہ آپ نے نام سنے ہوں گے, پی سی آئی بس ہے تو اس کے اوپر اگر آپ نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے, کوئی ڈیوائس لگانی ہے اس کے ساتھ, تو اس کے اندر کیا کیا کیپیبلٹی ہونی چاہیے. یا کوئی اگر ڈیوائس جو ہے وہ یو ایس بی بیسڈ ہے تو اس کے لیے کیا کیا کیپیبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو بس لائنز جو ہیں دے آر, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف بس لائنس اور ڈیٹا, جس میں کہ ڈیٹا بس ہے, دیر از ایڈریس بس اینڈ دیر از اے کنٹرول بس. ڈیٹا بس وڈ ٹرانسمٹ ڈیٹا, یعنی میموری کی جو کانٹینٹس ہیں ان کو جب ہم موو کریں گے فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ یا ون ڈیوائس ٹو اندر ڈیوائس, تو ہم جو بس کا پارٹ یوز کریں گے دیٹ وڈ بی ڈیٹا بس. ایڈریس, جس لوکیشن سے ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے یا اس لوکیشن پہ لکھنا ہے, اس جگہ کا ایڈریس ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور وہ ایڈریس ہم وہاں پہ وی سینڈ دیٹ ایڈریس تھرو دا لائنس, اور ایڈریس بس جو ہے اس بس کو, ان لائنس کو ہم ایڈریس بس کہیں گے. نارملی ایڈریس بس اور ڈیٹا بس جو ہیں دے آر میڈ ان کنٹیجوس لائنس, یعنی اکٹھی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چینل میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں. کنٹرول بس جو ہے دیٹ پرووائڈس نیسیسری کنٹرول سگنلس, یعنی جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرفیس کے دوران کہ کنٹرول سگنلس کس کس قسم کے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. ایک تو ریڈ اور رائٹ, کہ ویدر وی آر ریڈنگ اور رائٹنگ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ جو مینلی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ دو بوتھ ڈیوائسیز ہیں دے ہیو ٹو بی ریڈی. یعنی اگر ماسٹر از سینڈنگ ڈیٹا ٹو سم ڈیوائس تو اٹ شوڈ چیک کہ ویدر ڈیوائس از ریڈی اور ناٹ. آپ پرنٹر پہ ڈیٹا بھیجیں اور پرنٹر از ناٹ ریڈی تو یو مائٹ لوز ڈیٹا. لیکن اگر آپ کے پاس چیک کرنے کا پروسیجر موجود ہے کہ ویدر پرنٹر جو ہے وہ از ریڈی اور ناٹ, تو یو کین ٹیل بیک کہ پرنٹر از ناٹ ریڈی, تو آپ کو پھر وہ کمانڈ جو ہے وہ دوبارہ دینی پڑے گی ٹل دا پرنٹر از ریڈی. سم ٹائمز وی ہیو بفرنگ ایز ویل, وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نارملی دا پروسیجرز آر ناؤ مچ ایڈوانسڈ, کہ آپ پرنٹ کرنے کے لیے فائل بھیجتے ہیں تو اٹ ریمینز ان اے کیو, تو وہ دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ. لیکن جو پروٹوکول کے تقاضے ہیں وہ بفر میں اسی لیے جا رہی ہے یا کیو میں اسی لیے جا رہی ہے کہ پرنٹر جو ہے دیٹ از ناٹ اویلیبل. تو وہ تو ہم نے ڈیٹا کو بچانے کے لیے کہ ہمیں دوبارہ کمانڈز نہ دینی پڑیں, بٹ اگر ہم نے وہ میکنزم نہیں رکھا ہوا تو وی ول لوز دیٹ ہسٹری آف دا کمانڈ, یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا,
and we will not get the printout. تو اس قسم کے جو کنٹرول سگنلز ہیں دیٹ آر نیڈیڈ ود دا بس. دے اسپیسیفائی ویدر ریڈ اور رائٹ. یوزلی a read write bar signal is used. Read when 1 and write when 0. It also specifies operand size. یعنی جو آپ نے اگر دو ورڈز کو ایڈ کر رہے ہیں, دو نمبرز کو ایڈ کر رہے ہیں, تو ان کا سائز کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر پروگرامنگ کی ہے سی میں, تو یو سی کہ ان کے ہر ڈیٹا ٹائپ کی ایک یو نو کہ وٹ از دا سائز آف دیٹ ڈیٹا ٹائپ. یو اسٹارٹ ود کیئر, یو گو ٹو انٹ, یو ہیو شارٹ انٹ اینڈ لانگ انٹ, and then we have floating point and double float, etc., etc. تو ان کے sizes they also matter. تو وہ بھی ہم control lines کے through we can tell کہ what is the size of the operand that we are sending. Normally processor is master and device being addressed is slave. This we have established already کہ جو processor ہے that is master, اور normally جو ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کرنے کا کام جو ہے وہ پروسیسر کے پاس ہی ہوتا ہے. پروسیسر ہی ان کو کرتا ہے کوآرڈینیٹ. اور بسز کی یہ تو ایک ٹائپ کی ہم نے بات کی آپریشن کے لحاظ سے کہ ان پہ کس قسم کی سگنلز یا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے. یعنی اس میں ایڈریس لائن, ڈیٹا لائن اور کنٹرول لائن ہوگی, وچ مینس کہ دیز لائنز ول کیری دیز ٹائپ آف سگنل. یعنی وہ ڈیٹا کیری کریں گی, ایڈریس کیری کریں گی یا کنٹرول کیری کریں گی. بٹ دیر از اندر کیٹیگری جس میں ہم ایک اور طرح سے بات کرتے ہیں, جس میں کلاک سگنلز کی ٹرمز میں اگر ہم اس کو کلاسیفیکیشن کریں تو بس جو ہے دیٹ کین بی سنکرونس اور اے سنکرونس. نارملی وی کنفیوز کہ سنکرونس اور اے سنکرونس کو سم ٹائم. اگر چیز کوئی بھی ڈیوائس جو ہے دیٹ از یوزنگ اے کلاک, اٹ ڈز ناٹ necessarily mean that this is synchronous device. جو clock cycle ہے that basically synchronizes different events or different operations. لیکن جو ہم اگر یہ کہیں کہ جو بھی ڈیوائس کلاکس یوز کرتی ہے وہ سنکرونس ہے, تو اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل بات ہے وچ از لائک کہ جو کلاک سگنل ہے اگر ہر ڈیوائس کے ہر کمپوننٹ کے لیے سیم کلاک سگنل از بینگ یوزڈ دین دیٹ ڈیوائس وڈ بی سنکرونس. اگر دیر آر ملٹیپل کلاکس تو ڈیوائس ول ناٹ بی سنکرونس, اس کو ہم اے سنکرونس کی کیٹیگری میں ہی لیں گے. جس کے پاس کلاک نہیں ہے وہ تو ہے ہی اے سنکرونس, لیکن ڈیوائس کین بی اے سنکرونس ود بائی ہیونگ کلاک ایز ویل, اور اس میں کلاک ول ناٹ بی اے سنگل کلاک. یعنی اگر ایک کامن کلاک ہم یوز کر رہے ہیں تو دا ڈیوائسز ول بی سنکرونس, اور اگر ہم سنگل کامن کلاک یوز نہیں کر رہے, کامن کلاک از دا اپروپریٹ ڈیفینیشن سنکرونائزیشن کے لیے جو ڈیفائن کی جاتی ہے. سو دیٹ از وٹ جو پوائنٹ آف کنفیوژن سم ٹائمس کریٹ کرتا ہے. بٹ ان دس ڈسکشن وی ول ناٹ سی کہ کامن کلاک نہیں ہے اینڈ دیر آر ملٹیپل کلاکس. ہم سنکرونس کو ود کلاک اور اے سنکرونس کو ود آؤٹ کلاک ڈسکس کریں گے. تو اس میں بھی یو کین سی کہ کامن کلاک از یوزڈ سنکرونس بس میں ٹو ڈرائیو ٹائمنگ. یعنی یہ جو اوپر آپ کو یہاں پہ یہ کلاک نظر آ رہا ہے, دس از اے کامن کلاک جو کہ ایکٹیویٹیز کو سنکرونائز کر رہا ہے. تو یہ ہم نے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایٹ ٹائم T0 جو ماسٹر ہے دیٹ puts address and command on bus.
یعنی یہاں پہ یہ جو ڈیٹا کراس ہو رہا ہے اٹ مینس کہ وی آر ہیونگ سم چینج ایٹ دس پوائنٹ. تو یہاں پہ یعنی ایڈریس لیچ کیا گیا یا ایڈریس اسٹروب کیا گیا ایٹ T0. ایڈریس بھی چلا گیا, کمانڈز بھی چلی گئیں, یعنی ڈیوائس کو کمانڈ بھیج دی گئی کہ جو ماسٹر ہے دیٹ از ریڈی, اٹ ول بی دا پارٹ آف دس سگنل. ناؤ اٹ مینس کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ immediately. تو slave responds and data is strobed into master. تو slave نے یہاں پہ رسپانس کیا at T1 پہ, ٹھیک ہے, یعنی کمانڈ سگنل سے کہا کہ آئی ایم ریڈی, یو سینڈ می سم ڈیٹا. اور جو ان پٹ ڈیوائس تھی اس نے کیا کیا کہ ایٹ ٹائم T1 which may not necessarily be the falling edge of the clock, یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, but it should be well before, جب یہ اس نیکسٹ رائزنگ ایج سے پہلے ہو جانا چاہیے. یعنی یہ جو ایکشن ہے جو ڈیٹا کی یہاں پہ موجودگی کا, it should be well before this, تاکہ یہ جو ڈیٹا ہے that is read properly. اگر ہمیں یہاں بہت تھوڑے ٹائم کے لیے ملتا ہے تو ڈیوائس میں ناٹ رسپونڈ, کیونکہ ڈیوائسز کے رسپونڈ کرنے کی بھی ایک اسپیڈ ہوتی ہے. تو دیٹ از واٹ وی بیسیکلی ہیو ٹو ڈو ان سنکرونس کلاک. یعنی سمرائز کہ ایٹ فرسٹ رائزنگ ایج جو ایڈریس ہے اینڈ کمانڈس ہیں دے آر گیون, اور بیفور سیکنڈ رائزنگ ایج ہمیں ویل بیفور دیٹ وی نیڈ دیٹ ڈیٹا, اور وہ جو ایٹ T2 ہے دس ڈیٹا جو ہے دیٹ از اسٹروبڈ انٹو ماسٹر, یعنی ماسٹر کے پاس چلا جاتا ہے. یہ ہم نے ون سائیکل میں ٹرانسفر کی بات کی. اس کو تھوڑا سا ایک اور جو ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے اگر دیکھیں تو یہ ملٹیپل سائیکل ٹرانسفر ہے, یعنی ایک سائیکل میں ہم نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کیا تھا, تو کیسے ہوگا اگر ملٹیپل سائیکل ٹرانسفر ہوگی تو اس میں کیا کچھ ہوگا. ان پریویس ایگزامپل سلیو مسٹ رسپونڈ بٹوین T0 ٹو T2, یعنی اس کے درمیان اس کو کر دینا چاہیے. یوزلی a control signal is used to inform master that slave data is ready. یعنی سلیو سے یہ ہم نارملی پہلے بھی بات کر چکے ہیں بار بار. Thus slave could be of arbitrary speed. ٹھیک ہے نا, جب ماسٹر نے کہا ڈیٹا بھیجو, سلیو جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر دیر مائٹ بی سم اسپیڈ گیپ. تو ماسٹر کین abort operation if no slave is ready, no slave ready signal is received. یعنی اگر ہمیں سلیو ریڈی کا سگنل نہ ملے ماسٹر کو تو وہ اس ڈیوائس کو چھوڑ کے کسی اور ڈیوائس کے پاس اگلی سروس کے لیے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, فار ایگزامپل اف وی آر ایٹ دس لوکیشن T1 یا اسٹارٹنگ لوکیشن پہ, تو وی سی دیر از نو چینج ان ڈیٹا اینڈ دا چینج از ہیپننگ بٹوین دس ڈیورنگ دس فرسٹ کلاک. یعنی یہاں پہ ایڈریس دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ سملرلی ایٹ دا سیم ٹائم وی آر گیونگ دا کمانڈس. یعنی جس جگہ سے ہم نے ریڈ کرنا ہے اس جگہ کا جو ایڈریس ہے وہ دیا گیا ہے, اینڈ دین وی ہیو دا کمانڈ. کمانڈ کا مطلب ہے اس میں ریڈ رائٹ کا سگنل ہم بھیج سکتے ہیں, پلس اس میں وہ ماسٹر ریڈی کا سگنل بھی بھیج سکتے ہیں. اور دیٹ ریمینس دیئر انٹل دا سلیو از ریڈی. سلیو ریڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے دیٹ از اویلیبل. تو یہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی اسٹروبڈ, اور آن دس رائزنگ ایج, دس پرٹیکولر رائزنگ ایج وچ از دا فورتھ سائیکل, یہ ڈیٹا جو ہے دیٹ ول بی اسٹروبڈ انٹو دا ماسٹر. Then we can talk about asynchronous bus
جو ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے. اے سنکرونس بس جو ہے اس میں آبویسلی وی نیڈ ہینڈ شیکنگ, یعنی جب ہمیں وی ول بی شیور کہ دا ڈیوائس از ریڈی اونلی دین وی ول سینڈ ڈیٹا, اور وین ماسٹر از ریڈی اونلی دین ماسٹر ول بی ریسیونگ ڈیٹا. تو ہینڈ شیک اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہینڈ شیک جو ہے وہ ہمیں دینا پڑتا ہے. اگر ٹائمنگ سرکٹس نہیں ہیں تو وی ول ہیو ٹو یوز دیٹ ہینڈ شیک ٹیکنیک جو ہم نے پہلے بھی دیکھی. تو اس کو ذرا فگر کو پہلے دیکھ لیں ساتھ ساتھ, تاکہ جو T0 اور T1 کے جو ہمیں ٹائمنگز ہیں وہ سمجھ آ جائیں. دس از T0 جہاں سے کہ ہم نے آبزرویشن جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے. دین وی ہیو T1 ٹائم ایٹ T0. جو ایڈریس اینڈ کمانڈ لائنز جو ہیں دے آر گیون دیئر, ٹھیک ہے نا, یعنی ایڈریس ہم نے دے دیا اور کمانڈز بھی دے دی. اینڈ ایٹ T1 we said master is ready, it can now take the data. Input information ہے تو obviously it will receive data. Then we will have to wait till this slave is ready. تو slave جب ready ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے that will also be available. تو that happens at some time T2. یہ time intervals جو ہیں they need not to be equal. They will be equal when we are using clocks, but یہاں پہ they will not be equal. تو at some point between this T2 and T4, this data جو ہے that will be transferred to the processor, یعنی اس میں input ہو جائے گا. تو that's what that will happen. Master places address and commands on bus at T0. At T1 master asserts master ready, یعنی master بتاتا ہے کہ I'm ready. T2 slave puts data on the bus and asserts slave ready, یعنی T2 جو ہے وہ ڈیٹا کو بس کے اوپر لیچ کر دیتا ہے یا اسٹروب کر دیتا ہے یا سینڈ کر دیتا ہے یا makes it available on bus and says that slave is ready now, you can read it. At T3 master sees the slave ready asserted, strobes in the data and releases master ready. ٹھیک ہے, یعنی at T3 جب اس نے ڈیٹا ریسیو کر لیا تو ماسٹر ریڈی کو جو سگنل ہے اس کو اس نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے نا, اب اٹس ناٹ ریڈی اینی مور ٹو ریسیو مور ڈیٹا. اور ایٹ T4 ماسٹر کین ناؤ چینج دا ایڈریس اینڈ کمانڈ, یعنی اب وہ کچھ اور کسی اور ایڈریس سے ریڈ کر سکتا ہے. آبویسلی اٹ ول ہیو سم ادر کمانڈز ایز ویل جو کہ اس ڈیٹا سے ریڈ کریں گے. اینڈ ایٹ T5 سلیو ریمووز سلیو ریڈی ڈیٹا, یعنی اب اس کو اندازہ ہے کیونکہ سنکرونس نہیں ہے اور پروسیسر ڈز ناٹ ٹیل کہ نو یو کین چینج یور ڈیٹا, تو اٹ اسیومس کہ مائی ڈیٹا ہیز بین ریڈ اور یہ نو اٹ ریمووز سلیو ریڈی, اور اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ بھی از ناٹ اویلیبل ایٹ دا لائن, ایٹ دا ایڈریس لائن. اسی طرح سے اگر ہم آؤٹ پٹ کی بات کرنا چاہیں اے سنکرونس بس کی, تو سلیو جو ہے اٹ اسٹروبس ڈیٹا ان آفٹر ماسٹر جو ہے ریڈی از اسرٹیڈ. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ایٹ T0 ایڈریس اینڈ کمانڈز آر گیون اسی طرح سے, اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ڈیٹا بھیج رہا ہے ماسٹر یعنی پروسیسر, تو ڈیٹا کو ڈیٹا لائنز کے اوپر اویلیبل کر دیا اس نے T0 پہ. اور اس کے بعد ایٹ سم ٹائم T1 اٹ میڈ ماسٹر ریڈی, اٹ اسرٹیڈ ماسٹر ریڈی سگنل کہ میں اب ریڈی ہوں. ٹھیک ہے نا, دس ہیپنس آفٹر دا ڈیٹا از لیچڈ آن دا بس. اور ناؤ دے سی فار دا سلیو ریڈی سگنل. جب سلیو ریڈی سگنل مل جاتا ہے تو
at that we get at T2. So what happens? This data then is sent to the output device, یا آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے یا سلیو جو ہے وہ ریسیوز دس ڈیٹا, اور جب وہ ڈیٹا ریسیو ہو جاتا ہے تو جو ماسٹر ہے اٹ ریلیزز اٹس سگنل آف ماسٹر ریڈی ایٹ T3, یعنی اس کو یہ اب نو ماسٹر از ناٹ ریڈی فار دس ڈیوائس اینی مور. اور اس کے بعد کسی بھی ٹائم پہ وچ از T4 انسیڈنٹلی یہ جو ایڈریس اینڈ کمانڈز ہیں یہ اور ڈیٹا جو ہے دیٹ کین بی چینجڈ, اینڈ ایٹ T5 سلیو ریڈی جو ہے وہ بھی چونکہ جب وہ ریسیو کر لیتا ہے ڈیٹا تو وہ سلیو ریڈی سگنل کو بھی ڈی اسرٹ کر دیتا ہے کہ میں نے ڈیٹا جو ہے وہ ریسیو کر لیا. سو ہم نے بس آربیٹریشن کی بات کی تھی کہ آربیٹریشن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سم ٹائمز جب ملٹیپل ڈیوائسز آر ریکوائرنگ دا سیم بس. آربیٹریشن کے بارے میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو مصالحت کا لفظ بیسیکلی اگر ہم اردو میں دیکھیں تو آربیٹریشن جو ہے دیٹ مینز مصالحت کروانا بٹوین 2 or 3 پارٹیز, ملٹیپل پارٹیز. تو بس آربیٹریشن جو ہے کہ وہ کس طرح سے ایمیکیبلی جو بس ہے ایک ہی بس کو سارے یوز کر سکتے ہیں. تو ڈیوائس الاؤڈ ٹو انیشیٹ ڈیٹا ٹرانسفر آن بس ٹرانزیکشن از کالڈ ماسٹر. جنرلی اگر ہم ماسٹر کو ڈیفائن کریں گے تو وہ ماسٹر ہوگا جو کہ ڈیٹا ٹرانسفر کی ریکویسٹ کو انیشیٹ کر رہا ہے. آفٹر یوزنگ the bus master relinquish control of the bus so others can acquire it. جب ماسٹر جو ہے اس بس کو یوز کر لیتا ہے تو اٹ کین ریلنکوش یعنی ریلیز کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اس کا کنٹرول کہ اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اینی ادر ڈیوائس جو ہے دیٹ کین یوز دس بس ناؤ. بس آربیٹریشن از ریکوائرڈ ٹو ڈیسائڈ ہو از ماسٹر وین مور دین ون ریکویسٹس بس ایٹ the same time. There is a typo, it's sometime, at same time ہونا چاہیے, at same time. تو there should be a mechanism کہ اگر same time پہ multiple requests آ گئی ہیں تو بس جو ہے وہ کس کو assign کی جائے گی. تو اس میں دو طرح کی arbitrations جو ہیں they are normally done. ایک centralized ہے اور دوسری distributed ہے. Centralized arbitration میں the arbiter circuit ensures only one request is granted at any time and enforces a priority scheme. Rotating priority is also possible. یعنی ایک سینٹرل اسکیم جو ہوگی اس میں ظاہر ہے ایک ہی بندے کے پاس کنٹرول ہوگا یا ایک ہی ڈیوائس کے پاس کنٹرول ہوگا, اور وچ اٹ کین اسائن دا پرائرٹیز ٹو دا ڈیوائس کہ اگر اس ڈیوائس کو ضرورت ہوگی تو اس کو پہلے ملے گی, ادروائز ہم ان کو راؤنڈ رابن ہوڈ میں یا ون بائی ون فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر اس کو یوز کر لیں گے. تو دس از دا سیم وے جیسے کہ ہم نے وہ ملٹیپل انٹرپٹ ریکویسٹ کی بات پہ کیا تھا. ڈسٹریبیوٹیڈ میں every device will be able to request or all devices waiting to use the bus have equal responsibility in carrying out bus arbitration without using a central arbiter. Obviously اس میں بس کو ویٹ کرنا پڑے گا. It will have to see اس کو جو what is the criticality of using the bus, کہ اس بس کو ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو بس آربیٹریشن جو ہے دیٹ از ڈن ان ٹو میتھڈز. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل آربیٹر ہو, ایک ہی ڈیوائس ہے اس کے پاس کنٹرول ہوگا. اٹ ول assign the bus to a particular device for particular time. پرائرٹیز کو روٹیٹ کر سکتی ہے, اور اگر ہائی پرائرٹی ڈیوائسز ہیں تو ان کو the bus can be assigned earlier. The priorities can be changed at run time as well. ڈسٹریبیوٹیڈ میں ایوری ڈیوائس ہیز آربیٹریشن کنٹرول, یعنی ہر ڈیوائس کے پاس کچھ نہ کچھ اختیار ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے.
اور اس میں لیکن انشور یہی کرنا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ دیٹ از ٹرانسفرڈ اور پراپرلی دیر از نو ڈیٹا لاس اینڈ دیر آر نو کنفلکٹس، اور سینٹرل آربیٹر جو ہے وہ دیٹ از ناٹ پریزنٹ. تو آل ڈیوائسز دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر اور دے سی کہ اف اٹ از نیڈیڈ کہ ہم اس کو کمیونیکیٹ کر کے وی کین یوز دا بس. It can be done that way. Today we discussed serial port and serial interface circuits. یعنی ہم نے serial port کی بات کی کہ serial port جو ہے وہ that transfers data bit by bit، اور اس کے سرکٹ کو بھی دیکھا ہم نے. اس کی یہ بھی بات کی کہ دس از سمپلر ٹو امپلیمنٹ اور لانگ ڈسٹینسز کے لیے اٹس مور یوزفل دین دیٹ پیرلل سرکٹ. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا بسز. بس کے اندر ہم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ اس کی ٹائپس، ایڈریس، ڈیٹا اینڈ کنٹرول بس کی بات کی. دیز آر، ان کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بس جو ہیں یہ کیا ٹرانسفر کریں گی فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. دین ہم نے ٹائمنگ کے حوالے سے بات کی کہ اس کی کیا ٹائپس ہوں گی. ون ول بی سنکرونس بس ہوگی، اے سنکرونس بس ہوگی. اینڈ دین وی اسپوک اباؤٹ آربیٹریشن آف دا بس، کہ بس جو ہے اگر ملٹیپل ڈیوائسز کو چاہیے تو ہم کس کس قسم کی آربیٹریشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو دیٹ واز آل اباؤٹ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز. فرام نیکسٹ کلاس we will be discussing the inner operations and inside of a central processing unit CPU. اور پروسیسر کے اندر کی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. ہم جنرلی کچھ تھوڑی باتیں اس کے بارے میں کر چکے ہیں کہ there are some registers which are some are general purpose, some are special purpose registers, and then we have an ALU. ALU ہے سی پی یو کے اندر، وہ کیسے کام کرتا ہے وہ ہم اب دیکھیں گے. اینڈ دین وی ہیو اے کنٹرول یونٹ. کنٹرول یونٹ کیسے کام کرتا ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کنٹرول یونٹس. تو اس قسم کی چیزیں ہیں وچ ول بی ڈسکسڈ ان نیکسٹ فیو لیکچرز، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پروسیسر ہے وہ کس طرح سے بیسیکلی انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اس میں وی ول سی کہ کون کون سی اورینٹیشنز ہیں، کیا کیا ڈفرینٹ آرکیٹیکچرز ہیں، کس کس طرح سے ہم پروسیسر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. بٹ آبویسلی وی ول اسٹک ٹو دا بیسکس، اور بیسک چیزوں کو ہی ہم ڈسکس کریں گے. وی ول ناٹ گو ان دا ایڈوانسڈ کانسیپٹس جو کہ اس کورس کا پارٹ نہیں ہے. So that's all for today. We'll see you in the next class inshallah with the basic processing unit. Until then, it's Allah Hafiz and good luck.